مصطفیٰ کی ڈگر پر چلو، سرخ روئی جہاں میں اگر جاگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کے خلاف ایک عجب ماحول بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسلام کے خلاف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اسلام کے خلاف غلط غلط باتیں بولی جاتی ہے، بے بنیاد سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے ایک دیکھا، ایک چینل پہ، اس چینل کا اینکر، اور انہیں اینکر کہہ بھی نہیں سکتے، یہ سب ایک پراپر پارٹیز کے اسپوک پرسن ہوتے ہیں در حقیقت۔ وہ کسی سے پوچھ رہا تھا کہ تم 1400 سال پہلے اسلام کا نام دکھا سکتے ہو؟ کیا 1400 سال پہلے کوئی اسلام تھا؟ جبکہ ہندو دھرم اتنا پرانا ہے، کروڑوں سال پرانا ہے، فلاں، سیدھے تو کروڑ پہ آ جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو اس طرح کی باتیں، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اسلام پہ بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کھنگالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی آدمی ہو، اس سے میری درخواست ہے کہ آپ پہلے اسلام پڑھیں، اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ آپ کو دلچسپی ہے تو کسی چیز کو پڑھ کر جانیں نا۔ اسلام ہی کیا، کسی بھی مذہب پر تبصرہ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس مذہب کو پڑھ لیا جائے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اسی کو تبصرہ کرنے کا حق ہے۔ جب آپ نے اس مذہب کے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ تبصرہ کیسا کر رہے ہیں؟ تو آج میں نے یہ سوچا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کی تاریخ بتاؤں کہ تاریخ کیا ہے اسلام کی۔ کیا واقعی اسلام 1400 سال میں سمٹا ہوا ہے، یا اس کی تاریخ سے اور بھی آگے بڑھتی ہے؟ قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے یہاں دین صرف اسلام ہے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، وہ اس کی طرف سے مقبول نہ ہوگا اور وہ آخرت میں گھاٹے والا ہوگا۔ ان دونوں آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان دونوں آیتوں کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے یہاں صرف ایک ہی مذہب ہے، وہ ہے مذہب اسلام۔ صرف ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اور یہ دین اسلام کا سلسلہ ہمارے نبی سے شروع نہیں ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ غلط فہمی پالتے ہیں وہ ختم کریں۔ ہمارے نبی دین اسلام کے بانی اور فاؤنڈر نہیں ہیں۔ دین اسلام کے بانی اور فاؤنڈر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے نبی کے زمانے میں یہ دین اسلام مکمل ہو گیا اپنے تمام اصول و فروع کے ساتھ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ تو حضور کے زمانے میں دین مکمل ہوا ہے، یہ اسلام شروع نہیں ہوا۔ اسلام کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ اسلام میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے گئے اسلام کی تبلیغ کے لیے۔ 1,24,000 انبیاء ہیں۔ ہمارے نبی تو بس آخری نبی ہیں، اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور اس سلسلے کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام۔ جب آپ نے یہ جان لیا کہ اللہ کے یہاں صرف ایک ہی مذہب ہے اور وہ ہے اسلام، اور ہمارے نبی کے علاوہ جتنے انبیاء آئے وہ کون سا مذہب لے کر آئے تھے، ان کی کتابوں میں کس مذہب کی تعلیم تھی، وہ کس مذہب کے مبلغ تھے، کس مذہب کے پرچارک تھے؟ دوسرے مذہب کے تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے یہاں ایک ہی مذہب ہے، اور اللہ جن میسنجرز کو اپنی طرف سے بھیج رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسی دین کا پرچارک بنا کر بھیجے گا۔ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 33 اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور حکم دیا کہ وہ صرف اللہ کو اللہ کی پوجا کریں اور شیطان سے بچیں۔
تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ جتنے انبیاء آئے انہوں نے ایک ہی پیغام دیا. وہ پیغام کیا تھا؟ اسلام کا. اسلام کا پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام توحید ہے، مونوتھزم، صرف ایک خدا کو پوچھنا. اس کے علاوہ اور جو بنیادی عقائد ہیں اسلام کے وہ تمام مذاہب میں مشترک رہے ہیں. آپ قرآن کریم میں پڑھیں، تاریخ میں پڑھیں، یا انبیاء کرام کی وہ صحیفے، وہ کتابیں اگر اصل مل جائیں، دستیاب ہوں تو انہیں پڑھیں. ایک اللہ کی پرستش کا حکم تھا، حشر و نشر پر ایمان رکھنے کا حکم تھا، فرشتوں پر، انبیاء پر ایمان رکھنے کا حکم تھا، اچھے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم تھا. یہی بنیاد ہے اسلام کی، اور یہ تمام مذاہب میں مشترک ہے. جتنے آسمانی مذاہب ہیں، جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان سب میں مشترکہ انہی کاموں کا حکم ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. بے شک آپ کی طرف، اے نبی، اے محبوب، بے شک آپ کی طرف اور آپ سے پہلے دوسرے تمام انبیاء اور ان کی امتوں کی طرف یہ وحی کی گئی لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی کی امتوں اگر تم نے شرک کیا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. یہ کیا ہے؟ یہی تو اسلام کی بنیاد ہے کہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی ایک کی پرستش کرے تو وہ اس کے اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کرے تو اس کے اعمال بیکار ہیں. یہ اسلام کی تاریخ ہے. سیدنا آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اسلام کی. آپ سے جس طرح انسانیت شروع ہوتی ہے اسی طرح آپ سے اسلام شروع ہوتا ہے دنیا میں. انسانیت اور اسلام کا رشتہ روئے زمین پر اور اس کی تاریخ ایک ہی دن سے شروع ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، بلا شبہ نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، جن کے نسب سے بعد میں پوری دنیا پھلی پھولی ہے طوفان نوح میں غرق ہو جانے کے بعد. حضرت نوح علیہ السلام کس مذہب کے پرچارک تھے؟ پہلے رسول تھے. کون سا مذہب اور کون سا دین لے کر آئے تھے یہ جاننا ضروری ہے. اگر آپ یہ جان جائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اسلام کی تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام چونکہ اسلام کے پہلے نبی ہیں، آپ وہ دین لے کر آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ اسلام ختم ہو گیا اور دوسرا کوئی نیا دین شروع ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے رد و بدل کی، لیکن جو انبیاء آتے رہے وہ اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے، تجدید کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 59 حضرت نوح علیہ السلام کے قول کو، ان کی نصیحت کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم صرف اللہ کی پوجا کرو، اعبدوا اللہ، اللہ کی پوجا کرو، اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پوجا کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. آگے حضرت نوح علیہ السلام فرماتے اپنی امت سے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، کہ میں تم پر قیامت کے دن کے عذاب کا ڈر رکھتا ہوں، خوف کھاتا ہوں. اگر تم نے نافرمانی کی، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پوجا، تو قیامت کے دن پکڑے جاؤ گے. یہ وہی دین ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر اس کی تجدید کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام آ کر جس کی تجدید کر رہے ہیں. حضرت آدم اور نوح علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان کا جو عرصہ گزرا ہے، حضرت حافظ ابن عساکر جو مشہور محدث ہیں اور مورخ بھی ہیں، آپ کی ولادت 499 ہجری میں اور وفات 571 ہجری میں ہوئی. آپ کی مایہ ناز تصنیف ہے تاریخ دمشق. تاریخ دمشق میں حضرت حافظ ابن عساکر نے حضرت آدم اور حضرت نوح علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان کا جو وقفہ اور عرصہ لکھا ہے وہ ہے 1200 سال. اس 1200 سال کے درمیان اور بھی انبیاء مبعوث ہوئے. خود حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نبی بنے، لیکن رسول پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہے. اور اس درمیان انبیاء آتے رہے، اس دین کی تجدید کرتے رہے، اسے نیا کرتے رہے. لوگوں نے جو دھومل کرنے کی کوشش کی یا ان میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی، انبیاء آ کر اسے نیا کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام 1200 سال بعد آتے ہیں، آپ آ کر پھر وہی پیغام سناتے ہیں اعبدوا اللہ،
صرف اللہ کو پوجو۔ ایک دوسری روایت جو امام حاکم نے مستدرک میں اور ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں اور ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کی ہے۔ یوں تو سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن چونکہ تاریخ کا معاملہ ہے تو ان ابواب میں اس طرح کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں۔ حدیث نقل کی ہے انہوں نے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی تھے؟ آپ نے فرمایا وہ نبی مکلم تھے، یعنی نبی بھی تھے اور اللہ نے ان سے کلام بھی فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، کتنا عرصے کا فاصلہ تھا؟ تو حضور نے فرمایا 10 صدیاں، 1000 سال۔ تو اس روایت سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ تقریباً 1000 سال کا فاصلہ تھا، اور حضرت ابن عساکر کی روایت سے 1200 سال کا۔ بہرحال یہ جو لمبا عرصہ گزرا، اس درمیان انبیاء آتے رہے، پھر نوح علیہ السلام آ کر پھر اسی پیغام کو نیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اس پیغام کی تجدید کرتے ہیں، فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ اس طرح جتنے بھی انبیاء کے بعد دیگرے آتے رہے، ان تمام انبیاء کرام کو یہی حکم ہوتا ہے۔ سورہ الاعراف ہی میں آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اعبدوا اللہ، اے قوم، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اور تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے، کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اور انہوں نے فرمایا افلا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ اگر دوسروں کی عبادت کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذب قرار پاؤ گے، تمہیں عذاب ہوگا، ڈرو۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے علاوہ حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں سورہ الاعراف ہی میں آیت نمبر 73 میں اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ ثُمُودٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ قَالَ يَا قَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو، کوئی پوجا کے لائق ہی نہیں۔ اس طرح جتنے انبیاء آئے، قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ ان کا وہی پیغام تھا جو پیغام اسلام دیتا ہے، ایک اللہ کی پوجا کرنا، حشر و نشر پر یقین رکھنا، انبیاء کرام کو سچا جاننا، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ یہ اسلام ہے۔ یہ تمام انبیاء کرام اسی کو لے کر آتے رہے، تمام انبیاء کرام اسی کا حکم دیتے رہے۔ لوگوں نے انکار کیا وہ الگ بات ہے، لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تبدیل کر اسے بدلا اور بات ہے۔ اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسلام یہ نام حضور کے زمانے میں ہی پڑا اس مذہب کا، یہ اور بات ہے ہر زمانے میں اس کے نام مختلف رہے، اصطلاحی طور پر باضابطہ رواج حضور کے زمانے سے چلا، لیکن حضور سے پہلے بھی اس مذہب کا نام اسلام تھا، اور لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نام سنا ہوگا، بڑی عظیم ذات، بڑی عظیم شخصیت، ابو الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، جن کی اولاد میں بے شمار انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ بنی اسرائیل آپ کی اولاد سے ہے، بنی اسرائیل میں تقریباً 1000 انبیاء کرام آئے، خود ہمارے نبی بھی آپ ہی کی اولاد میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا قرآن کریم میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 131 اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے اس سے کہا تھا اسلم، فرما بردار ہو جاؤ، اسلام والے ہو جاؤ، اسلام کا ذکر ہے، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اسلام والا ہوا سارے جہان کے رب کے لیے، میں سارے جہان کے رب کا فرما بردار ہوا۔ تو اسلام نام بھی نیا نہیں ہے، باضابطہ اصطلاح پڑ گئی ہمارے زمانے میں حضور کے بعد، لیکن اس سے پہلے بھی یہ لفظ تھا، یہ نام تھا، اس مذہب کا یہ نام تھا، اور یہیں تک نہیں بلکہ اس سے اور بھی مزید صراحت موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہود و نصارہ یعنی یہودی اور عیسائی کرسچن، یہ اپنے آپ کو جو بنی اسرائیل سے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے کہتے ہیں، اور واقعی یہ ابراہیم علیہ السلام کے پوری بنی اسرائیل انہی کی اولاد سے ہے بھی۔
اور ساتھ ہی یہ لوگ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا۔ حضور کے زمانے میں بھی اس طرح کے دعوے کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اسی لیے ہم یہودی ہیں۔ نصرانی کہتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں اسی لیے ہم بھی نصرانی ہیں۔ لیکن وہ غلط تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ اس آیت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وصیت نقل کی۔ اس سے پہلے ایک اور آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور نصرانیوں کا رد کیا ہے۔ فرماتا ہے مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی یعنی نصرانی تھے۔ آگے فرماتا ہے وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو سیدھے دین والے مسلمان تھے۔ حنیفًا مسلماں، مسلمان کا ذکر، وہ مسلمان تھے۔ صراحتاً قرآن کہتا ہے۔ لوگ اسلام کی تاریخ 1400 سال میں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اسلام کی تاریخ کتنی وسیع اور کتنی دراز تاریخ ہے، کتنی لمبی تاریخ ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ موحد تھے، وہ ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے۔ یہ یہیں تک نہیں، ایسا نہیں کہ قرآن نے صرف انہیں مومن یا مسلم کہا ہو، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو مسلمان رہنے کے بارے میں کہا۔ خود قرآن کریم میں سورہ بقرہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور ابراہیم ان کے بیٹے یعقوب نے اپنی اولاد کو اس دین کی وصیت کی، تاکید کی اور کہا اے میرے بیٹے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کیا ہے، ایک دین چنا ہے۔ آگے فرماتے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مسلمان ہی مرنا۔ مسلمون کا ذکر ہے جو لفظ مسلم کی جمع ہے۔ فرماتے ہیں تم مسلمان ہی مرنا، یعنی زندگی بھر مسلمان رہنا، اور موت بھی تمہاری مسلمان ہونے پر ہی آئے، اسلام پر ہی آئے، ایمان پر ہی آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اگر تاریخ کے حساب سے لیں تو حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابن عساکر کی جو تاریخ ہے، جو تاریخ دمشق میں انہوں نے نقل کی ہے، جو انہوں نے لکھا ہے، اس کے حساب سے یہ 1142 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ یہ اتنا بڑا لمبا عرصہ گزرا، اس میں بھی انبیاء کرام کی ایک لمبی تعداد آئی، ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آ کر پھر اسی دین کی تجدید کر رہے ہیں، پھر وہی کہتے ہیں اپنے بچوں کو، اور باضابطہ مسلمان کا ذکر ہے کہ اللہ فرماتا ہے تم مسلمان ہو۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، میرے بچوں تم بھی مسلمان رہو، اسی دین کی تجدید ہوتی۔ ایک اور روایت اس تاریخ سے متعلق حضرت حاکم نے مستدرک میں نقل کی ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے نقل کی ہے مستدرک میں۔ اس میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کیا وقفہ 1000 سال کا لکھا گیا۔ بہرحال یہ 1000 سال ہو یا 1142 سال ہو، جو بھی یہ عرصہ ہے، اس عرصے کے درمیان اسلام انبیاء آتے رہے، اسلام کا پیغام دیتے رہے، اور حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، یہود و نصارہ جنہیں خود کو جن کی اولاد کہہ رہے ہیں، وہ خود مسلمان تھے، اور انہوں نے اسلام کی ہی تاکید کی، اسلام کا ہی حکم دیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمان تھے، انہوں نے ان مسلمان اسلام کا حکم دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب، جتنے لوگ کتاب والے ہیں، یعنی یہودی، عیسائی، توریت والے، زبور والے، انجیل والے اور دوسرے صحیفے والے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کی پوجا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے سورہ بینہ آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ جتنے بھی کتاب والے ہیں، جن کے پاس کتاب اتری ہے آسمان سے، ان سب کو حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی پوجا کریں، اور سب سے الگ ہو کر صرف دین حنیف جو صحیح دین ہے، سیدھا دین ہے، اسی کے پیروکار رہیں۔
صرف اللہ کی پوجا کریں۔ آگے فرماتا وہ یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، وہ نماز پڑھیں، وہ زکوٰۃ دیں۔ ذرا دیکھیں پچھلی کتابیں جتنی آئی ان میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے، وہی جو اسلام میں، توریت میں، زبور میں، انجیل میں، یعنی آج جنہیں بائبل کہتے ہیں اس میں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے بدل دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ انہی چیزوں کا انہیں حکم دیا گیا۔ تو جتنے انبیاء آئے وہ سب اسلام کے ہی علمبردار تھے، اسلام کے ہی میسنجر تھے اور اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی امتوں نے اپنے اپنے یہاں تبدیلیاں کی، اپنے اپنے یہاں اپنے اپنے اعتبار سے انہیں بدل دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ آپ ابو الانبیاء ہیں، جلیل القدر نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا نام انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے، جو کہ قوم بنی اسرائیل میں نبی مبعوث ہوئے۔ یوں تو قوم بنی اسرائیل میں تقریباً 1000 انبیاء کرام کی آمد ہوئی، لیکن ان تمام ناموں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نام بہت بڑا ہے، سر فہرست آپ کا نام آتا ہے، جن کے ماننے والے آج اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ بھی جاننا ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیت کا سبق دیا کسی کو، یہودیت کے بارے میں بتایا؟ جو آج یہودیت مذہب ہے، کیا اس مذہب کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے؟ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ملاحظہ کریں، سورہ یونس آیت نمبر 84 اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو کچھ کہا تھا قرآن کریم اسے نقل کرتا۔ اللہ فرماتا ہے یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ویسے تو آج بھی یہود کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ تو جو آج اپنے آپ کو مسلمان سے ہٹ کر ایک نیا مذہب کا پرستار بتاتے ہیں، نیا مذہب کا پیروکار بتاتے ہیں، خود اس کے مذہب میں وہ لوگ سر فہرست حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ سب مسلمان ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج نہیں رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہی دین تھا، کوئی اور دین نہیں تھا۔ اور آپ کے ماننے والوں نے جو دین قبول کیا آپ کے زمانے میں بلا تحریف، جو دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون نے کچھ جادوگروں سے کرایا اور سارے جادوگر ہار گئے۔ ہارنے کے بعد سب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، یا یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ انہوں نے قبول کر لیا۔ تو ان کو دین قبول کرتا ہوا دیکھ فرعون نے ان تمام لوگوں کو سزا دی دین قبول کرنے کے پاداش میں، انہیں بہت تڑپایا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جو دعا انہوں نے کی تھی قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 126 انہوں نے دعا کیا کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے، ہمیں صبر کی بھرپور توفیق عطا فرما۔ اور آگے کا جملہ قابل غور ہے، انہوں نے کہا وتوفنا مسلمین، اور اے اللہ ہمیں مسلمان ہی مار، ہمیں اسلام پر موت دے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جتنے ماننے والے تھے، سچے پیروکار تھے، وہ بھی مسلمان تھے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں اے اللہ ہمیں اسلام پر موت دے۔ اور صرف ان کی بات نہیں، خود فرعون جب عذاب الہی میں گرفتار ہوا، جب ڈوبنے لگا، تو اس نے عذاب الہی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا یا قبول کرنے کی کوشش کی۔ یہ اور بات ہے کہ عذاب دیکھ کر اسلام مقبول نہیں ہوا اس کا۔ تو اس نے جو کچھ کہا تھا قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، سورہ یونس آیت نمبر 90 میں اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس رب پر جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی مسلمان ہوں۔
فرعون کہتا ہے میں بھی مسلمان ہوں، وانا من المسلمین، اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک تو یہ بالکل غلط کہ اسلام حضور کے بعد سے آیا دنیا میں، دوسری بات لفظ اسلام بھی اس زمانے میں موجود تھا، یا اور بات ہے کہ باضابطہ اس کا رواج اور اس کی اصطلاح جو قائم ہوئی، اصطلاح جو چل پڑی، یہ حضور کے زمانے سے۔ لیکن اسلام کی تاریخ بڑی دراز ہے، بہت لمبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بہت بڑا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ ہر کوئی ان کے نام سے تو واقف ہے۔ آج کرسچنز، عیسائی، نصارہ جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے درمیان ایک بڑا لمبا عرصہ گزرا۔ آپ نے پہلے ذکر سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عرصہ تھا وہ 565 سال کا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو عرصہ گزرا ہے، اس میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت جو ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں نقل کی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ 569 سال کا تھا، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا عرصہ 1356 سال کا تھا۔ یہ حضرت ابن عساکر نے لکھی۔ لیکن ایک دوسری روایت طبقات میں موجود ہے، الطبقات الکبیر یا الطبقات الکبریٰ میں، جو محمد ابن سعد کی ہے، ایک بڑے مشہور مورخ، سیرت نویس اور تراجم نویس ہیں۔ آپ کی ولادت تقریباً 168 ہجری میں اور آپ کی وفات 230 ہجری میں ہوئی ہے۔ آپ کی کتاب الطبقات الکبیر سیرت و تراجم کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے، ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو آپ نے طبقات میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم الصلاۃ والتسلیم کے درمیان کا جو عرصہ گزرا، یہ تقریباً 1700 سال کا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، جو ایک لمبے عرصے کے بعد ہوئی، ایک بہت بڑا نام ہے، اور عیسائی اپنے آپ کو انہی کا چاہنے والا، انہی کا پیروکار کہتے ہیں۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جتنی آیتیں قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیتوں میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ کی، وحدانیت کی تبلیغ کی، توحید کی تبلیغ کی، تشریق کی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسائیوں کی مانیتا کے حساب سے ایک دوسرا شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے کا تھا، جسے سینٹ پال کہتے ہیں، اس کا نام ساؤل بھی ملتا ہے تاریخوں میں۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ تثلیث کا جو عقیدہ اور اعتقاد ہوا، اس اعتقاد کا بانی وہی سینٹ پال ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم عصر ہے، لیکن آپ کے زمانے میں اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہودی تھا، اور آپ کے بعد یہ عیسائی ہوا۔ آپ کے رفع الی السماء کے بعد، آسمان پہ اٹھائے لیے جانے کے بعد وہ عیسائی ہوا، اور عیسائیت کا سب سے بڑا علم بردار کہلاتا ہے۔ تو سینٹ پال کے بارے میں ان سب کا کہنا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ، ان کا عقیدے کے یہ بانی ہیں۔ تو اب یہیں آپ سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تثلیث نہیں تھی، توحید تھی۔ تثلیث ہے کیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تثلیث جو عیسائیوں کے نزدیک ہے، عیسائی تثلیث کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعوذ باللہ 3 چہرے مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، زمین پہ تشریف لانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہی چہرہ تھا، وہ ایک ہی ذات تھی، اور ان کی تشریف آوری کے بعد وہی ایک ذات 3 چہروں میں منتقل ہوئی، باپ، بیٹا، روح القدس۔ در حقیقت وہ ذات ایک ہی ہے، لیکن یہ 3 چہرے ہیں اس کے، اور یہ 3 چہرے در حقیقت ایک ہیں۔ 3 in 1، 1 in 3، یہ ان کی اصطلاح میں کہلاتا ہے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ سینٹ پال ہی تثلیث کا بانی ہے، جبکہ سینٹ پال کی کتاب موجود ہے عہد نامہ کے نام سے، 2 درجے کی کتاب ہے، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ تو اگر آپ عہد نامہ میں سینٹ پال کے جو خطوط ہیں، وہ جو خط لکھتا تھا، لوگوں کو نصیحت کرتا تھا یا دین کی تبلیغ کے لیے، اس میں کہیں سے کہیں تک تثلیث کا ذکر نہیں، بلکہ اس کے مطالعے کے بعد مجھ پر یہ واضح ہوا کہ وہ شخص بھی توحید کا ہی قائل تھا۔ اس نے جا بجا لکھا ہے، لوگوں، حضرت عیسیٰ خدا نہیں بلکہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ اگر بالفرض مان بھی لیا جائے کہ سینٹ پال
تثلیث کا بانی ہے، اس نے تثلیث کا درس دیا، لوگوں کو تثلیث کے بارے میں بتایا، تو مذہب سینٹ پال لے کر نہیں آیا تھا، بلکہ مذہب لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب وہی تھا جو کہ مذہب اسلام ہے، جو کہ قرآن کا مذہب ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تبدیلیاں کی، لیکن اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے آیا تھا اور اب تک ہے۔ اسلام کی تاریخ انسانیت کی تاریخ کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے زمانے کو اگر جوڑا جائے تو یہ تقریباً 9,500 سال کا عرصہ ہے، بلکہ 9,500 سال سے کچھ زیادہ، تقریباً 9,600 کچھ سال ہوں گے۔ یہ پورا عرصہ اسلام کی تاریخ کا ہے۔ یعنی جو لوگ 1400 سال سے اسلام کو جوڑتے ہیں یا منحصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس دائرے میں، وہ جانیں کہ اسلام 1400 سال میں سمٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ 9,500 سال سے زیادہ اسلام کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس طرح پہلے انسان تھے، اسی طرح پہلے نبی تھے اور پہلے مسلمان بھی تھے، تو ان سے اسلام کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ لہذا اسلام کی تاریخ کو اتنی جلدی سمیٹنے کی کوشش نہ کریں۔ اب رہی بات جو لوگ کروڑوں سال کی مثال دیتے ہیں، فلاں کروڑ سال سے فلاں کروڑ سال سے، اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو انہیں پتہ چلتا کہ انسانیت کی تاریخ لاکھ سال تک نہیں پہنچتی ہے تو کروڑ سال تک کہاں سے پہنچے گی؟ انسانیت کی تاریخ جہاں سے شروع ہے، اسلام کی ابتدا بھی وہیں سے ہے۔ لوگ لاکھ کچھ کہیں، جو لوگ کہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ ایک بار اسلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، اسلامی تاریخ پڑھیں، انہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کی تاریخ کتنی لمبی ہے، کتنی دراز ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔